ڈاکٹر فاسٹس بائی کرسٹوفر مارلوف۔ ڈاکٹر فاسٹس ڈرامے کا ہیرو جرمنی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ڈرامے کے آغاز میں ہی کورس کے ذریعے فاسٹس کا تعارف کروایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ وٹنبرگ پہنچتا ہے، جہاں وہ تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ بہت جلد وہ دوسرے تمام مذہبی اسکالرز کو اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور یہی چیز اس کے غرور اور تکبر کا باعث بنتی ہے اور اسے مزید علم حاصل کرنے پر اکساتی ہے، ایسا علم جو اسے دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا سکے۔ یہ سوچ اسے کالے جادو میں ماہر ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ دو مشہور جادوگروں ویلڈس اور کارنیلیس کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ فاسٹس کو اپنے مکروہ عزائم سے روکنے کے لیے ایک نیک فرشتہ اسے نیکی کی ترغیب اور درس دیتا ہے، تاہم دوسری جانب ایک بدی کا فرشتہ اسے بدی کے راستے پر چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ نیکی اور بدی کی اس کشمکش میں بلا شبہ بدی فاتح ٹھہرتی ہے، کیونکہ فاسٹس بذات خود بدی کے لیے ایک آسان ہدف ثابت ہوتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں جب وہ وقتی کامیابیاں اس کی منتظر تھیں، ان کے نشے میں وہ اس قدر کھو چکا ہے کہ اپنے انجام کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی اثنا میں فاسٹس کے دو اسکالرز دوست اس کے گھر پہنچتے ہیں، جہاں اس کا نوکر ویگنر ان پر یہ انکشاف کرتا ہے کہ فاسٹس ویلڈس اور کارنیلیس کے ساتھ ملاقات میں مصروف کالا علم سیکھنے کے لیے اپنے لاہے عمل ترتیب دے رہا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ دونوں دوست افسردگی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور یونیورسٹی کے ریکٹر کے علم میں یہ بات لانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلا منظر خاصا چونکا دینے والا ہے، کیونکہ فاسٹس بالآخر ایک تنہا اور اندھیرے جنگل میں پہنچ چکا ہے، جہاں وہ پہلی مرتبہ کالے علم کا تجربہ کرے گا۔ زمین پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر وہ میفسٹوفیلس جو کہ جہنم میں لوسیفر کے نائب کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے، کو زمین پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ میفسٹوفیلس کا چہرہ اس قدر خوفناک ہے کہ فاسٹس اسے کوئی دوسرا بہتر روپ دھار کر دوبارہ آنے کا کہتا ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوتی ہے، جس میں میفسٹوفیلس فاسٹس کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی رضامندی کے بغیر فاسٹس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے مالک لوسیفر کا مزید تعارف کرواتے ہوئے فاسٹس کو بتاتا ہے کہ کس طرح لوسیفر اپنی نافرمانی کے باعث جنت سے نکالا گیا۔ مزید برآں میفسٹوفیلس اسے کچھ اور شرائط سے بھی آگاہ کرتا ہے، جو کالا علم سیکھنے کے ضمن میں فاسٹس کو ہر حال میں پوری کرنی ہوں گی۔ یہ سن کر فاسٹس میفسٹوفیلس کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی روح اور جسم کو شیطان کے تابع کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے بدلے میں اسے 24 سال کی ایسی زندگی عطا کی جائے جس میں وہ اپنی تمام خواہشات بآسانی پوری کر سکے۔ میفسٹوفیلس یہ پیغام لے کر اپنے آقا لوسیفر کی خدمات میں حاضر ہونے کا کہہ کر فاسٹس سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک بار پھر ڈاکٹر فاسٹس اپنے مکروہ مقاصد کی تکمیل کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ مزید وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور آدھی رات آن پہنچتی ہے۔ فاسٹس خود کلامی کرتا ہے۔ اپنے آپ سے کلام کے دوران میں وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ وہ بدی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ پھر نیکی اور بدی کے فرشتے ایک بار پھر فاسٹس کو اچھائی اور برائی کی ترغیب دینے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن دولت اور طاقت کا نشہ فاسٹس پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کے رخصت ہونے کے بعد وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ میفسٹوفیلس یعنی بڑے شیطان کے تابع دار کر دے گا۔ ایسے میں میفسٹوفیلس پھر نمودار ہوتا ہے اس خوشخبری کے ساتھ کہ میفسٹوفیلس سے بھی بڑا شیطان جو اس کا آقا ہے لوسیفر اس کی منظوری دے چکا ہے، اور اسے وہ 24 سال کی عیش و عشرت پر مبنی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے اجازت دے چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹس یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ میفسٹوفیلس کی خدمات سر انجام دے،
لیکن اس سلسلے میں ایک معاہدے کا ہونا ضروری ہے، اور یہ معاہدہ فاسٹس کے خون سے لکھا جاتا ہے، جس سے کہ ایک قابل ذکر شک یہ بھی ہے کہ 24 سال بعد لیوسیفر کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ فاسٹس کی روح کو قبض کر کے جہنم میں لے جا سکے۔ معاہدہ تحریر میں لانے کے بعد فاسٹس جہنم کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے اور پھر اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ فاسٹس کی یہ خواہش رد کر دی جاتی ہے اور میفسٹوفیلس اسے کہتا ہے کہ شادی اور بیوی ایک بہت ہی اہم کانہ خیال ہے۔ ہاں، اگر ویسے فاسٹس کسی خوبصورت لڑکی سے دل بہلانا چاہتا ہے تو اسے بلا تاخیر وہ خوبصورت لڑکی فراہم کر دی جائے گی۔ ایسا وہ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ڈاکٹر فاسٹس کی اولاد نہ ہو سکے۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹس میفسٹوفیلس کی بات سے رضامند بھی ہو جاتا ہے اور میفسٹوفیلس اسے کچھ کتابیں دیتا ہے جو کہ کالا علم حاصل کرنے میں کافی زیادہ ضروری ہیں۔ فاسٹس ایک بار پھر اندرونی کشمکش کا شکار ہے۔ نیکی اور بدی کے فرشتے اپنے اپنے طور پر اسے اکساتے ہیں۔ وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانا چاہتا بھی ہے تو بدی کا فرشتہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب وہ ایک روح ہے اور اس کا پچھتانا بے مقصد ہے۔ میفسٹوفیلس ایک بار پھر فاسٹس کے ساتھ موجود ہے، لیکن ڈاکٹر فاسٹس کے خدا اور جنت کے متعلق سوالات اسے پریشان کر دیتے ہیں۔ اپنے سوالوں کی تسلی بخش جوابات نہ ملنے پر ڈاکٹر فاسٹس غصے میں آ کر معاہدہ توڑنے اور خدا سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن بدی کا فرشتہ اسے اس کے بھیانک انجام سے ڈراتا ہے۔ اسی دوران میں میفسٹوفیلس اپنے آقا لیوسیفر کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر فاسٹس اور لیوسیفر کی پہلی باضابطہ ملاقات کرواتا ہے، جہاں لیوسیفر پورے وثوق کے ساتھ فاسٹس کو بتاتا ہے کہ اب خدا اور عیسیٰ بھی معاذ اللہ فاسٹس کو نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ اب لیوسیفر ہی اس کے جسم اور روح کا مالک ہے۔ فاسٹس حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب وہ گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا، جس پر لیوسیفر خوش ہو کر اسے 7 گناہ کبیرہ کا تماشا اور کالے علم پر ایک کتاب مہیا کرتا ہے۔ کالا علم سیکھنے اور معاہدے کی پاسداری کے نتیجے میں فاسٹس کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ تمام خواہشات جو ایک عرصے سے اس کے دل و دماغ میں پل رہی تھیں، وہ تمام کی تمام جس طرح پوری ہوتی ہیں، کورس کے ذریعے ان تمام باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ فاسٹس 8 دن کے سفر کے بعد واپس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ اس 8 دن کے سفر میں وہ ان تمام جگہوں پر جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام گہرائیوں اور وسعتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جن کا ایک عام آدمی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہر وہ چیز فاسٹس کی دسترس میں آ چکی تھی جس کے حصول کی خاطر اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، لیکن فی الحال اس حقیقت سے نظر چراتے ہوئے فاسٹس اب میفسٹوفیلس کے ساتھ سلطنت روم کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، جہاں پر کچھ اور کامیابیاں اس کی منتظر ہیں۔ روم کے اس سفر میں جہاں وہ یورپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، وہیں کچھ عجائبات بھی فاسٹس کی نگاہ سے گزرتے ہیں، الغرض فاسٹس اپنے سفر کا بھرپور مزہ لیتا ہے۔ فاسٹس کی اس طویل غیر حاضری کے نتیجے میں اس کے دوست و احباب اور رشتہ دار اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن فاسٹس کی واپسی کے ساتھ ان کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ سب فاسٹس کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ فاسٹس سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی پوری ذہانت اور قابلیت کے ساتھ تمام سوالات کا جوابات دیتا ہے، جو اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نتیجتاً فاسٹس کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات اور سربراہان مملکت اسے اپنے اپنے ملک میں مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی تمام دولت اور طاقت فاسٹس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک کامیاب انسان ہے، ایک مکمل کامیاب انسان جس کی زندگی کا ہر پل اس سے لطف اندوز ہونے میں گزر رہا ہے۔ اپنے انجام سے بے خبر فاسٹس میفسٹوفیلس کی ہمراہی میں روم کے سفر کا بھرپور مزہ لیتا ہے۔ پشیمانی اور ندامت کا اسے شک تک نہیں ہوتا۔ وہ تمام خواہشات اور حسرتیں جن کی تکمیل کے لیے فاسٹس نے اپنی روح کا سودا کیا، وہ سب پوری ہو جاتی ہیں، اور یوں 24 سالہ طویل معاہدہ اگرچہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن وقتی کامیابیوں کی چکا چوند
فاسٹس کو اپنا انجام بھلا چکی تھی اور اپنی کامیابیوں کے نشے میں مدہوش وہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے یکسر غافل ہے کہ اس کی بھیانک موت لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فاسٹس کے نوکر ویگنر کی ہم کلامی سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ فاسٹس کا انجام قریب ہے، کیونکہ فاسٹس اپنے تمام اثاثے ویگنر کے نام کر چکا ہے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کے باوجود فاسٹس اپنے دو اسکالر دوستوں کے ساتھ اسی لذت پرست اور عیش و نشاط کی رنگین مستیوں میں گم ہو کر ہیلن آف گریس کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، جسے میفسٹوفیلس پورا کر دیتا ہے۔ ہیلن آف گریس کے دیدار کی خواہش فاسٹس کے دوستوں کی بھی دیرینہ خواہش تھی، اور چونکہ فاسٹس یہ خواہش پوری کرنے کا اہل تھا، لہٰذا وہ اپنی تمام طاقت اور اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہے۔ ہیلن آف گریس کی رخصت ہونے کے بعد ایک بوڑھے آدمی کی آمد ہوتی ہے، جو فاسٹس کو ایک بار پھر نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ نیکی کی اس ترغیب سے فاسٹس تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی اس کے دل و دماغ میں ایک اب وقت گزر چکا ہے اور پچھتانا بے مقصد ہے، یہ بھی اس کے خیال ذہن میں رہتا ہے۔ فاسٹس کی یہ گمراہی بوڑھے آدمی کو افسردہ کر دیتی ہے اور وہ بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر میفسٹوفیلس نمودار ہوتا ہے اور پچھتاوے کی وہ کیفیت جو تھوڑی دیر پہلے فاسٹس میں ظاہر ہوئی تھی ایک بار پھر زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی لذتیں ڈاکٹر فاسٹس کو اتنا زیادہ پرکشش بنا دیتی ہیں اور اتنا زیادہ گم کر دیتی ہیں، اور وہ ہیلن آف گریس کی خوبصورتی اور ہمراہی میں اپنے تمام اور غم پچھتاوے وغیرہ بھول جاتا ہے۔ ایک بار پھر بوڑھے آدمی کی آمد ہوتی ہے اور وہ آخری صحیح کے طور پر فاسٹس کو ایک بار پھر پشیمانی اور ندامت پر اکساتا ہے۔ فاسٹس کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بوڑھے آدمی کی یہ کوشش شیطان کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کا پختہ یقین اور ایمان اس کے قدم متزلزل نہیں ہونے دیتا، اور پھر شروع ہوتی ہے فاسٹس کے دردناک زوال کی عبرت آمیز داستان۔ بالآخر نیکی اور بدی کے جاری رہنے والی اس مسلسل کشمکش کے ساتھ فاسٹس کا 24 سالہ طویل المدت معاہدہ اپنے منطقی انجام کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھتا نظر آتا ہے۔ فاسٹس کی گناہوں اور عیش پرستی میں ڈوبی زندگی کا آخری 1 گھنٹہ باقی رہ جاتا ہے، جب فاسٹس اپنے دوستوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ کس طرح اس نے دنیاوی لذت اور جاہ و جلال کے لیے شیطان کے ساتھ 24 سالہ معاہدے کے نتیجے میں اپنی روح کا سودا کیا۔ وہ اس تلخ حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا پایا تاکہ اس کا انجام قریب ہے اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راہ فرار نہیں۔ فاسٹس کی زبانی یہ سب سن کر اس کے دوست بھی پریشان نظر آتے ہیں اور فاسٹس کو ترغیب دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے بھیانک موت کو ٹال سکتا ہے، کیونکہ خدا کے رحم کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو گنہگار سے گنہگار بندے کو معاف فرما دے، لیکن فاسٹس کہتا ہے کہ اب یہ بات اس کے اختیار میں نہیں رہی۔ بہتر ہوگا کہ اب اسے اکیلے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود اپنی اذیت ناک موت کو گلے لگا سکے۔ فاسٹس دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخری 1 گھنٹہ سر پر آن پہنچا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں اسے رفتہ رفتہ اپنی موت کے قریب کر رہی ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحوں کی فاسٹس کی خود کلامی بہت ہی دردناک اور قابل پچھتاوا ہے، اسے بالآخر پچھتانے اور خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ دیوانہ وار رحم کے لیے فریاد کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ وقت وہیں ٹھہر جائے اور یہ ایک آخری گھنٹہ پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ اس کی یہ دل خراش خود کلامی خواہش کرتی ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر آ گریں، یا پھر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر ستارے اسے اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن اس کی یہ تمام خواہشات محض خواہشات ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ پھر بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچتا ہے جب ڈاکٹر فاسٹس اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ بجلی اور بادل کے گرج کے ساتھ شیطان نمودار ہوتا ہے اور ڈاکٹر فاسٹس کی روح کو جہنم کی ایندھن بنا دیتا ہے۔
بالآخر یہی ہو کر رہتا ہے، شیطان فاسٹس کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور پھر کورس فاسٹس کے دردناک انجام کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ فاسٹس وقت سے پہلے اپنی دردناک موت سے مل چکا ہے۔ در حقیقت اس کی موت میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق ہے اور بھٹکے ہوئوں کے لیے عبرت۔ انسان کے لیے یہی ایک بہترین راستہ ہے کہ خدا نے اس کے لیے جو حدیں معین کر دی ہیں وہ انہی میں رہتے ہوئے علم کی جستجو کرے اور ان باتوں سے باز رہے جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ بے شک انسان کی فلاح اسی میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از آلویز ڈینجرس ٹو گو اگینسٹ نیچر۔ فطرت کی مخالفت کرنا ہمیشہ ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فطرت کی مخالفت سے اوائڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق